ایک کرپٹ آدمی, دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%, مضمون لکھے ہوئے ہیں, فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری, کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا. دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف, اور نواز شریف ایک ڈاکو, ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے. وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے, وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں, اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب. جیسے وہ جہاز پہ چڑھا, جیسے وہاں گیا, وہ ایک دم ہی تبدیل. اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو, ادھر پیسہ کھلاؤ. جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے, یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں. کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا, اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا. وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جان لگا تھا سب کچھ, وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا. اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا ہے اسپیکر صاحب. 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچا دی. میں یہ 2.5 سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہلے دن پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے, کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی, کہ پہلے دن سے ان کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا. کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب, یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر. آپس میں تو ان کا مکمکا تھا, اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے. عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ پاکستان کا $60 بلین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ یوسف رضا گیلانی وہ کہتے نہیں جی میں نہیں خط لکھتا. بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا, پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا.